بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن کا درس جاری ہے۔ اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظوں اور حروف کے متعلق یہ خوبصورت قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی دو مختلف الفاظ نہیں ہیں جن کا ایک ہی معنی ہو، یہاں تک کہ دو ملتے جلتے لفظوں بلکہ حروف کا بھی ایک معنی نہیں ہے۔ اس پاک کتاب میں ہر لفظ اور ہر حرف کا اپنا اپنا خاص معنی ہے اور خاص جگہ پر ہے۔ کوئی بھی ان کو ایک دوسرے کی جگہ بدل نہیں سکتا، ان کے بدلنے سے سیاق اور سباق اور اصل پیغام میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے۔ آج کے درس میں ان دو ملتے جلتے الفاظوں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور قرآن مجید پر غور فکر کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو لفظ یہ ہیں، سنتن اور عامن۔ یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی ترجمہ کیا ہے دونوں کا؟ اردو میں سال، انگلش میں ایئر کہتے ہیں۔ ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں عربی لغت و بلاغت کا قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ کہ جب سنتن، جب سنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سنہ کے لفظ میں قحط سالی، بدحالی، تنگی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے، اور عام کے لفظ میں اس کے برعکس خوشحالی، کشادگی اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اپوزٹ کیسا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ یہ بھی سال ہے، وہ بھی سال ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید، سال کا ترجمہ ہوگا، لیکن خوبصورت انداز بیان دیکھیں آپ۔ ہم ابھی مثالیں چند دیکھیں سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قاعدے کو کیسے مد نظر رکھا گیا ہے اور اس میں شرعی اصول کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اعراف نمبر 130 میں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے آل فرعون کو قحط کہ کئی سالوں اور پھلوں کی کمی میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی ان کے لیے یہ سال جو تھے کیسے تھے؟ بدحالی، تنگی اور مشقت کے سال تھے۔ تو لفظ کیا ہے؟ سنین۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 47 تا 49، 47 to 49۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي من بعد ذلك عام، سنة نہیں فرمایا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے، پھر جو کاٹو تو اس سے اس کے خوشوں میں رہنے دو مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 برس، دیکھیں ترجمہ برس کا ہے، سنین، 7 برس سختی کے آئیں گے، تنگی کے آئیں گے، جو تم نے ان کے لیے رکھا تھا کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا جو تم بیج کے واسطے روک رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، عام کی لفظ ہے، 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر می برسے گا، اس میں رس نچوڑیں گے، اس سال میں بارش آئے گی اور رس بھی نچوڑیں گے۔ کون سا سال ہے یہ؟ خیر کا سال ہے، خوشحالی۔ اچھا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم ہزار برس رہے، 50 برس کم ہزار برس رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ ہم نے ترجمے جب کرتے ہیں نا وہ معنی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اصل عربی جو ہے، جو بلاغت اور فصاحت کی انتہا ہے، وہ اردو میں، انگلش میں کہیں آپ کو ملے گی نہیں۔ اسے غور و فکر ہمیشہ عربی میں کیا جاتا ہے، جو اصل الفاظ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، نوح علیہ السلام مکمل مدت کتنی ہے؟ اگر جو ترجمہ پڑھتے ہیں تو
ترجمے کیا پڑھا ہے؟ 50 برس کم 1000 سال، کامل ان کی 1000 سال، یعنی 950 بنتے نا اس ترجمے کو دیکھیں اگر، کہ حقیقت میں یہی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں استثناء منقطع ہے، یعنی 1000 سال سے 50 کم نہیں ہوئے، بلکہ 1000 سال یعنی 1000 سال میں سے 50 سال کشادگی کے اور خوشحالی کے ہیں۔ ٹوٹل مدت جو ہے کتنی ہے؟ صرف 900۔ اگر ہم آیت کو یوں دیکھیں نا، عام اور سنہ اگر دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اگر آپ سنہ اور عام کو ایک سمجھتے ہیں تو پھر 1000 میں سے آپ نے کم کر دیے 50، اور اگر پوری مدت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل 1000 سال ہی تھی، لیکن 950 تنگی کے سال تھے، مشکلات کا سامنا تھا، قوم مانتی نہیں تھی، پریشان کرتی تھی، تنگی، بدحالی، مشقت، سختی، اور 50 سال خوشحالی کے حال تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے عام فرمایا ہے۔ اس میں کہ طوفان آنے کے بعد کا سال وہی نا، 50، تو ٹوٹل یہ ہو گیا نا، جب ظاہر وہ ختم ہو گئے، جب مصیبتیں ٹل گئی، اب یہ 50 سال جو ہیں عام فرمایا ہے، سنہ نہیں فرمایا ہے، اس فرق بتانے کے لیے۔ شرعی اصول دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ہر تنگی بدبختی اور شرک کی جڑ شرک، بدعات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ہر خوشحالی، کشادگی اور خیر کی اساس توحید، اتباع سنت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری ہے۔ یہ اصول ہے۔ عجب بات ہے کہ بعض لوگوں نے ان دونوں الفاظوں کے ان خوبصورت معنی پر اعتراض کرتے ہوئے ان الفاظوں کے یہ معنی لازمی نہیں سمجھا، کہتے لازمی نہیں، اور ایک دوسرے کے لیے استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف انداز بیان میں ایک لفظ دہرانے سے گریز کرنے کی وجہ سے مترادف الفاظ ہیں، سنہ عام کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور غالب تو یعنی غالب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں خوشحالی اور دوسرے میں بدحالی ہے، لیکن ایک دوسری جگہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود۔ اب جنت میں اب بدحالی تو نہیں ہو سکتی، تنگی تو نہیں ہو سکتی، کہ ایسا درخت ہے جس کے سائے نیچے جو ہے وہ سوار جو مسافت طے کرتا ہے، فاصلہ اس کے درخت کے سائے تلے 100 سال، 100 سنہ کا لفظ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون۔ سورۃ الشعراء 205 تا 207۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہے، اب فائدے کئی سال دیتے رہے، یہاں پہ فائدے میں تنگی نہیں ہوتی، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہوا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کوئی کام نہ آئے۔ اور یہ اعتراض زمخشر معتزلی نے اور اس جیسے یا اس سے متاثر قسم کے لوگوں نے کیا ہے، اور قرآن مجید متعلق ان کا یہ اعتراض بے بنیاد اور انتہائی ضعیف اور کمزور ہے، اور قرآن مجید کی روح اور خوبصورت انداز بیان کے مخالف بھی ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب سنیں ذرا۔ نمبر 1، بات صرف قرآن مجید کے الفاظ اور انداز بیان کے متعلق ہے، حدیث کے متعلق نہیں ہے، کہ یہ فرق جو ہے سنہ اور عام میں قرآن مجید میں ہے۔ اور قرآن مجید نے پہلے بتایا کہ الفاظ اور جو حسن انداز بیان کا وہ الگ ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں لغوی معنی کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور عربی لغت میں یہ الفاظ ایک دوسری جگہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں یہ فی اور علی، میں نے پہلے حرف جر ایک دوسری جگہ لے سکتے ہیں۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون کہتا ہے جادوگروں کو، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ فی جذوع النخل کا ہے، علی نہیں فرمایا۔ تو اصل قاعدہ کیا عربی زبان میں ہمیشہ جب سولی پہ چڑھے تو اوپر ہی ہوتا ہے، اندر تھوڑی ہوتا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے، لغت کے اعتبار سے، قرآن مجید کے لغت کے اعتبار سے حرف جر لے سکتے ہیں۔ اللہ فی السماء یعنی علی السماء، فی یعنی اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، بلکہ آسمان سے اوپر ہے، تو یہ وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اب قرآن مجید پھر یہ لفظ کیوں ہے قرآن مجید میں کہ فرعون نے یہ ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں درختوں کے اندر فی، کیونکہ اتنی سخت تکلیف دوں گا جو گویا کہ تم اوپر نہیں لٹکے ہوئے سولی میں کہ اس درخت کے اندر ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں یعنی دھمکی کی اور شدت کی، عذاب شدت کی انتہا ہے اس اعتبار سے۔
تو ان کا یہ قول جو ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ بات قرآن مجید کے تعلق سے بلکہ حدیث کے تعلق سے. تیسرے نمبر پہ قرآن مجید میں ان دونوں لفظوں کے متعلق یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن مجید میں عام کی جمع عوام کا لفظ نہیں آیا. قرآن مجید میں عوام کا لفظ نہیں ہے. جب عام کی جمع مقصود ہو تو سنین کا لفظ آئے گا. ایسی ایک خوبصورت انداز میں بیان. وجہ یہ ہے کہ یعنی بعض اوقات حالات اور سیاق اور سباق مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی جگہ بھی سنین کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور خصوصی طور پر جب دونوں معنی کا احتمال موجود ہو. اور سورۃ الشعراء کی ان آیات کریمہ یہی معنی مقصود ہے کہ عوام کی جگہ سنین کا لفظ بیان ہوا ہے. دیکھیں، افرأیتم ان متعناہم سنین، دنیا میں جو متاع اور مزے ان کو دیے ہیں، آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں جو ان کو یہ مزے تھے اور یہ کشادگی، کیا کشادگی تھی ان کے لیے؟ واقعی خوشحالی تھی ان کے لیے. وقتی طور پر دنیا کی جو زندگی کتنی ہے اور آخرت کا عذاب جو ہمیشہ کا وہ کتنا ہے، تو اس کے سامنے سے کوئی تناظر، کوئی تناسب ہے، کچھ باقی بچتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے عوام کا یہاں پہ کیونکہ جمع جو ہے دونوں مقصد تھے. دنیا کے اعتبار سے تو مزے تھے، خوشحالی تھی. آخرت کے اعتبار سے آخرت کے عذاب کو دیکھ کے ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تو یہ آیت کیا دلالت کرتی ہے کہ جو فائدہ دیے گئے ان کو کوئی ان کے کام نہ آئے، عذاب سے نہ بچ سکے، تو کیا وہ خوشحالی تھی ان کے لیے؟ حقیقت میں نہیں تھی. تو اس لیے عام کی جگہ عوام نہیں ہے، اور سنین عام کا لفظ بھی لے سکتا ہے. دنیا کے اعتبار سے عام تھے ان کے لیے، آخر اعتبار سے سنین تھے ان کے لیے. تو لفظ سبحان اللہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنی جگہ پر کیسے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو سنین کا لفظ ہی اپنی جگہ پر درست ہے، اور تنگی اور بدحالی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہی معنی ہے ان آیات کے سیاق اور سباق میں موجود ہے. اور اس قاعدے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر تنگی بدبختی اور شر کی جڑ شرک، بدعات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ہر خوشحالی، کشادی و خیر کی اساس توحید و اتباع سنت اور اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری ہے. قرآن مجید کی بلاغت و فصاحت، حسن انداز کا قاعدہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی دو مختلف لفظ نہیں ہے جن کا ایک معنی ہو، یہاں تک کہ دو ملتے جلتے لفظوں بلکہ حروف کا بھی ایک معنی نہیں ہے. اس پاک کتاب میں ہر لفظ اور ہر حرف کا اپنا اپنا خاص معنی ہے، اور خاص جگہ پر ہے. کوئی بھی ان کو ایک دوسرے کی جگہ بدل نہیں سکتا. ان کے بدلنے سے سیاق اور سباق اور اصل پیغام میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے. اس سے اعتراض کا سختی سے رد کرنے والوں کا ایک دوسرا قول بھی ہے. ان کے رد میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الفاظوں میں یہ فرق لازمی ہے اور الگ الگ معنی ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے علاوہ بھی ان کے خاص استعمال کے بغیر عربی لغت و بلاغت میں بھی بہت بڑی غلطی تصور کی جاتی. مثلا یہ کہنا کل سنۃ وانتم طیبون، تو کل سنۃ وانتم طیب سے عام کہتے یہ مت غلط کہو، سنہ نہیں کہو کل عام وانتم بخیر، جو کل عام وانت بخیر، کیونکہ سنہ میں تنگی، آپ بھی بدعا دے رہے ہیں. تو اس کے قول کے رد کے لیے یہ کہتے ہیں، جبکہ قاعدہ کہ لغت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. دنیاوی امور میں لغت کے اعتبار سے کہیں سنہ کی جگہ عام کی جگہ سنہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن مجید میں جہاں پر ہے وہی اس کی دلالت ہے. سبحان اللہ، وہی معنی ہے اس کا. تو یہ ان کا یہ قول بھی درست نہیں ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ دونوں اقوال درست نہیں ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ عربی لغت میں تو شاید ان الفاظوں کو کہ فرق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ان کی خاص اہمیت ہے، اور قرآن مجید کے حسن انداز میں اسی معنی کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے اور ترجیح دی گئی ہے. یہاں تک کہ ان آیات کریمہ میں ان الفاظوں پر غور کریں. بستی والا قصے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، سنہ نہیں فرمایا، کیونکہ کوئی تنگی ہوئی نہیں، کیونکہ وفات پا چکے تھے، اور وہ سارا وقت ایک دن کے برابر یا اس سے کم وقت میں گزرا. تو لفظ کیا فرمایا؟ سنہ 100 عام. اچھا، اصحاب الکہف قصے میں دیکھیں فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9. یہاں پر سنینہ کا، تو کیا تنگی میں تھے، پریشانی میں تھے؟ میں کہ عوام کی جگہ عوام نہیں ہے قرآن مجید میں. اب دونوں معنی محتمل ہے. حقیقت میں تو تنگی نہیں تھی ان کے لیے، لیکن تھے زندہ، خیر میں تھے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. لیکن غار تنگ ہے کہ نہیں؟ غار تو غار ہی ہے نا. سبحان اللہ. تو غار میں رہنے کی وجہ سے اور اس تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ سنینہ ہے، کیونکہ میں نے کہا عام کی جگہ کا لفظ جمع میں عوام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں پہ پھر کیا لفظ آتا ہے؟ اگر کوئی مخالف
کرتے ہوئے کوئی مخالف بہت تھے، اور بڑے لوگوں نے ملحدین نے کوششیں کی ہے قرآن مجید میں چھوٹی سی غلطی نکالنے کے لیے، سوال نہیں پیدا ہوتا واللہ، اور ہمیشہ منہ کی پڑی ان کو. اگر عوام ہو تو کہتے آپ کہتے ہیں عام میں خوشحالی ہے، یہاں پر قاعدے دیکھے کیسے تو ہے، تو تنگی غار کی تنگی تو ہے، اور کس طریقے سے ڈرونی یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ بھی دیکھتے تو بھاگ جاتے اور ڈر جاتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اتنی بد حالت تھی، اور آپ کہتے ہیں عوام کی سنین میں. میں نے کہا جب احتمال ہو دونوں کا تو لفظ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر لفظ کون سا ہے. اور وہاں پر جب بستی والے کے قصے میں 100 سال، دیکھیں 100 سال عام کا لفظ ہے، لیکن جب دوبارہ زندہ ہوئے تو کیا فرمایا؟ کتنے وقت گزرا؟ یوم بعد یوم. تو یہ عام تھا، یہ سنہ تھی ان کے لیے. سبحان اللہ. اور ان دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے، اس لیے یہاں پہ سنین کا لفظ استعمال ہوا ہے. واللہ اعلی و اعلم. اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس معنی کے 2 اور الفاظ پر غور فکر کریں گے، حول اور حجج کے الفاظوں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنوں کو صحیح سمجھنے کو منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنہ و شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.